دوسرا مسئلہ اس وقت بجلی کے بلوں کا ہے. حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم 7.41 یا 48 پیسے کم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اربوں روپے کے اشتہارات بھی چلائے گئے، موبائل ٹون کے اوپر بھی اس کو لگا دیا گیا، اور وہ بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم نے ایک مسلسل جدوجہد کی جماعت اسلامی نے، دھرنے دیے، احتجاج کیا، ایگریمنٹ کیا، آئی پی پیز کو بے نقاب کیا، جس کے نتیجے میں چند آئی پی پیز سے انہوں نے بات کی، اس کا جو امپیکٹ آنا چاہیے تھا وہ امپیکٹ انہوں نے نہیں دیا. اور میں یہ اپنی پوری ورکنگ کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کمی کا اعلان کیا تھا مختلف کیٹیگریز میں، یہ کمی 40% سے زیادہ، یعنی اگر 7 روپے انہوں نے کہا تھا تو 3 روپے 3.5 روپے سے زیادہ نہیں کی انہوں نے. ہر کیٹیگری کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو اوور آل انہوں نے اعلان کردہ کمی کے مقابلے میں 36%، 40% کمی کی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی دھوکے بازی کرتے ہیں. ان کا تعاقب کرنا پڑے گا، ان کے پیچھے لگنا پڑے گا، پوری قوم کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، اور ہم قوم کے ساتھ مل کر اپنا حق حاصل کریں گے، اور اس بجلی کی قیمتوں کو کم کروانا ہے. ہم بجلی کے حوالے سے بہت واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بنیادی ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیرف کے اس نظام اور سلیب کے اس نظام میں جس طرح لوٹ مار کا سسٹم چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 200 یونٹ تک کے جو لوگ ہیں وہ پروٹیکٹڈ صارفین ہوتے ہیں، یعنی ان سے 11 روپے ہم چارج کرتے ہیں. جبکہ انہوں نے کیا ہوا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا 6 مہینے لگاتار 200 یونٹ سے کم آئے گا تو وہ پروٹیکٹڈ میں آئے گا، اور اگر ایک دفعہ بھی 5ویں یا 6 مہینے میں بھی اس کا 201 یونٹ ہو گیا تو اس کو پروٹیکٹڈ سے نکال لیتے ہیں، اور اس پر جنرل ٹیرف جو ہوتا ہے 200 یونٹ والا وہ لاگو ہو جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو تو ریلیف نہیں مل رہا. پہلی بات تو ہماری یہی ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ میں 6 مہینے کی شرط کیوں ہے، اس کو ختم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ 200 یونٹ اور 201 یونٹ میں صرف 1 یونٹ کے بڑھنے سے 3 سے 4 گنا، یعنی 300 سے 400% زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے. اور پاکستان میں میکسیمم تعداد غریب لوگوں پر مشتمل ہے، 44% تو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو مینلی تو وہی لوگ ہیں. تو اس کے نتیجے میں 4 گنا زیادہ ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ جو پورا دھندا ہوتا ہے لیسکو، ایسکو، فیسکو، آئسکو، یہ سارے مل کر ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیسے بڑھانے کے لیے کسی جگہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 199 یونٹ ہے تو وہ ریڈنگ نہیں لیتے، اگلے دن آ کر ریڈنگ لیتے ہیں تاکہ پروٹیکٹر سے نکل کر دوسرے سلیب میں چلا جائے. اس طرح لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے، غریبوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ کیا نظام ہے؟ یہ غریبوں کو اور مڈل کلاس لوگوں کو تنگ کرنے کا نظام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول زرداری صاحب نے الیکشن مہم میں، مریم نواز صاحبہ نے، ان سب لوگوں نے بڑے بڑے جلسوں میں اعلانات کیے کہ 300 یونٹ تک ہم فری کر دیں گے، 200 یونٹ فری کر دیں گے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دونوں کی حکومت ہے، کہاں ہے وہ؟ بھائی کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کر دو کہ یہ جو 200 اس کو 300 یونٹ پہ لے جاؤ پروٹیکٹڈ کو، اور پروٹیکٹڈ کے لیے 6 مہینے کی شرط کو ختم کر دو، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ریلیف لوگوں کو مل سکتا ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنی مراحت ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے گاڑیاں چھوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنی فری بجلی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس اور وزرائے اعلی ہاؤس کے خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شوگر مافیا کی سرپرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آئی پی پیز مافیا کو لگام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ عوام کے اوپر کچوکے لگاتے رہیں گے اور ان کو لوٹتے رہیں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم 1-1.5 روپیہ بجلی کی قیمت میں کمی کر رہے ہیں. 1-1.5 روپے سے کیا بنے گا؟ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں 10 روپے اور 8 روپے ڈیزل اور پیٹرول پر، اور آپ بجلی کی قیمت میں کہیں کہ 1 روپیہ کم ہم کریں گے، تو وہ بھی جو جتنے آپ چارجز لگا دیتے ہیں، اضافی ٹیکس لگا دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ قیمت پھر وہیں کے وہیں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم شدید مخالفت کرتے ہیں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی. جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی تھیں تو اس وقت حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم قیمتیں کم اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر لوگ زیادہ پیٹرول خرچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں امپورٹ بل ہمارا بڑھ جاتا ہے. یہ انہوں نے لاجک نکالی تھی، اور بجائے اس کے کہ وہ قیمت کم کرتے انہوں نے لیوی بڑھانا شروع کر دی تھی. اب وہ لیوی 100 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور پیٹرول کی قیمت بھی یہ بڑھا رہے ہیں اس طرح سے، اور یہ سب مل جل کر سارا بوجھ عوام کے پر ڈل رہا ہے. تو کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. فوری طور پر پیٹرول کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے اور اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے. کریں نا یہ آئی ایم ایف سے بات کہ جب خطے کے حالات اس قدر خراب رہے ہیں، خود پاکستان ایک جنگ میں مبتلا رہا ہے، ہمارے اس خطے میں ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اور اس سب کے نتیجے میں جو معاشی کرائسس ہے، اس میں ہمارے پاس لاجک موجود ہے کہ ہم نہیں لگا سکتے یہ لیوی پیٹرول پہ. یہ پیٹرول کے 100 روپے کم ہو جائیں لیوی کے، اور اس کی قیمت میں بھی کمی ہو جائے، اس کے اوپر جو ٹیکسز اضافی پڑ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں، تو پاکستان میں معاشی ایکٹیویٹی
اتنی بڑھ جائے گی کہ سال دو سال میں ہم اپنے اہداف بڑی حد تک پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پولیٹیکل پارٹی اپنے احتجاج اور مزاحمت کے نتیجے میں جو ایگریمنٹ کرتی ہے اس میں اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے اگلا احتجاج ہی کرنا پڑتا ہے اس کو. اور یہ بدقسمتی ہے کہ حکومتیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی. اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے پوری قوم کے سامنے ہم سے ایگریمنٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے جب پریشر کو ڈیولپ رکھا مسلسل, اس وقت بھی احتجاج بعد میں بھی کرتے رہے, تو انہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں صرف 2 مہینے 14 روپے بجلی کی قیمت میں کمی کی تھی, اور وہ ہوئی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ, لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ پورے ملک میں کریں اور ٹیرف میں کمی کریں. پھر انہوں نے آئی پی پی سے جو یہ کہہ رہے تھے, جب ہم نے دھرنا شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا, یہ کہتے تھے ہم تو آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے اور ان کو اٹھنا پڑے گا یہاں سے, ہم بات نہیں کریں گے. لیکن وہی حکومت تھی, وہی وزیر صاحب تھے, انہوں نے بات کی اور 14-15 آئی پی پی سے باقاعدہ کچھ کو بند کیا گیا, کچھ سے ری نیگوشیٹ کیا گیا, اور 29 آئی پی پیز اس پورے اس میں آ گئی. ہم نے اس پریشر کو برقرار رکھا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کم از کم اعلان کی حد تک صحیح, لیکن انہوں نے جب یہ اعلان کیا 7.5 روپے فی یونٹ کمی, تو بجلی کے بلوں میں وہ تو یہ ورکنگ بھی کسی کے پاس نہیں جو میں نے آپ کو بتائی. میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے 7.5 روپے کم کروا دیے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت نے اس میں بھی دھوکہ دیا ہے اور 7.5 کے بجائے کہیں 3 روپے کہیں 4 روپے کم کیے ہیں. لیکن اس کا مسلسل تعاقب کریں گے. ایک پولیٹیکل پارٹی یہی کر سکتی, اپنے اس پریشر کو بڑھا سکتی ہے, وہ ہم بڑھائیں گے. ہم ایک دن کے لیے بھی نہیں بیٹھے ہیں. اس پورے عرصے میں ہم نے گراس روٹ لیول پر اپنی تنظیم کو وسیع کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ کوئی بھی احتجاج جب تک گراس روٹ لیول پر لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہو تو نہیں ہو پاتا. اور آپ اس کے نظائر دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی مقبول پارٹیاں بھی احتجاج کے معاملے میں ٹائیں فش ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں کر پاتی ہیں. تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم اپنے اس بیس کو بھی بڑھائیں. اس دوران ہم نے ممبرشپ کی ہے, اس دوران میں ہم عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں, اس میں بالکل عام لوگ جو جماعت اسلامی کے قریب آ رہے ہیں ان کو ہم امپاور کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کو ہم سیریس طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں. ہم صرف سیاست بازی نہیں کرنا چاہتے, ہم پاکستان کی قوم کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور مجموعی طور پر تو ہم اس پوری رجیم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ جس نے 78 سال میں پاکستان کو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں جو 600% اضافہ ہے, تو جو اتنی بڑی فحاشی میں زندگی گزار رہے ہیں خواجہ صاحب, تو ان کو پہلے تو اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے. ایک فحش گورنمنٹ میں شریک کیوں ہیں, وہ کنٹریبیوشن کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ عجیب بات ہے, حکومت میں شامل ہیں, بیڑا غرق ملک کا کر رہے ہیں اور بیان بازی سے باز نہیں آتے. اور آپ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی 600% تنخواہ میں اضافہ کر دیا, اور منیمم ویج میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے وفاق کی سطح پر. وہی 37,000 تھی تو اس کا بتا بھی نہیں رہے, کہہ رہے تنخواہوں میں 10% اضافہ ہے, لیکن منیمم ویج کا تذکرہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا غریب اور مڈل کلاس اس کو برباد کرنا ایسا لگتا ہے کہ کسی ایجنڈے کا حصہ ہے, اس میں حکومت شامل ہوتی ہے. لوگ تنگ آ گئے بجلی کے بلوں سے, لوگ تنگ آ گئے ان پیسوں سے جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر آئی پی پیز کو دی جا رہی ہے, اور بجلی کے بل میں جتنے ٹیکس لگ کر آتے ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں نے سولر کی طرف شفٹ کرنا شروع کیا. تھوڑا سا ریلیف, ایک انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ تو کئی سال میں جا کر پورا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے, ہم سولر پہ جاتے ہیں. اب انہوں نے سولر پہ بھی 18% ٹیکس لگا دیا. کل ہی پتا چلا ہے کہ فی پلیٹ 3,000 روپے ریٹ بڑھ گئے. ابھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ریٹ بڑھنے شروع ہو گئے. کنٹرولنگ تو کوئی سسٹم ہے نہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مارنے کا جو طریقہ ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو مراد دو. یہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں, ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی, انہوں نے اپنی تنخواہوں میں 300% اضافہ کیا تھا, جو کہ عام لوگوں کی تنخواہ میں آپ منیمم ویج میں اضافہ نہیں کرتے. یہ سب مل کر اس میں متحد بھی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے, ایک دوسرے کے خلاف میڈیا کیمپین چلانے والے. یہ پوزیشن, یہ حکومت, یہ سب ہینڈز اینڈ گلوز ہو کر آپس میں مل کر اپنی تنخواہیں, اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں, اور غریب کا اور مڈل کلاس کا جو ہے نا سینہ دوبا. آپ مجھے بتائیے پاکستان میں کس پولیٹیکل پارٹی نے اس آئی پی پیز کے مسئلے کو اٹھایا؟ جماعت اسلامی نے سے, اور لوگوں کو بتایا کہ یہ آئی پی پیز ہمارے ساتھ کیا زیادتی کرتے ہیں, کس طرح سے ہمارا استحصال کرتے ہیں. ان کو ہزاروں ارب روپے حکومت دے دیتی ہے اس بجلی کے جو بنتی نہیں ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں اس وقت لاہور میں موجود ہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس وقت بھی جنریٹر پہ چل رہا ہے, اور یہاں 100% بلنگ ہوتی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لیس کو اور یہ فیس کو اور یہ ایس کو, یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ وابڈا کس مرض کی دوا ہے؟ پاکستان میں جو کیپیسٹی ہے بجلی کی وہ کوئی 43-44 ہزار میگا واٹ کی ہے. جو پیک کنزمپشن ہے ہماری, جو گرم ترین دن میں, وہ 30,000 میگا واٹ. ایکسس بجلی ہے, بن سکتی ہے, چل سکتی ہے, لیکن ان ظالموں نے, ان ساری حکومتوں نے آئی پی پیز کو تو فائدہ پہنچایا, سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا, گرڈ صحیح نہیں کیے, لائن لاسز کم نہیں کیے, اور یہ سارے لائن لاسز کے پیسے ہماری بجلی کے بل میں لگ کر آتے ہیں. کسی حکومت اور اپوزیشن کی پارٹی کو اس کی فکر ہے؟ یہ آپ کو فکر ہے اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے, ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے, مڈل کلاس کا, اور اب تو یہ صنعتوں کا اور تجارت کرنے والوں کا مسئلہ ہے. ہر ایک کے لیے مشکل ہو گیا ہے.
لوگ سولر پہ گئے، انہوں نے سولر پہ ٹیکس لگا دیا، اور ہیں کتنے فیاض اور سخی ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہماری حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے کمی کر دی ٹیکس میں. ارے کمی کر دی، پہلے 18% لگایا اور پھر 8% کم کر دیا اور کہا کہ 10% سولر کے اوپر ہوگا اور ہم نے کمی کر دی. تو یہ جھوٹ نہ بولو. جس طرح ہماری حکومت جھوٹ بولتی ہے کہ انفلیشن یعنی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے، وہ کمی کیا ہوتی ہے؟ وہ کمی یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سال جون کے مہینے میں اگر مہنگائی 20% ہوئی تھی تو اس سال جون کے مہینے میں مہنگائی 18% ہوئی ہے. تو بھائی مہنگائی ہوئی ہے نا، سستائی تو نہیں ہوئی. تو صرف 2% پچھلے سال کے مہینے میں کم اگر مہنگائی ہوئی تو کہتے ہیں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے اور ہم بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو جھوٹ کے اعداد و شمار ہوتے ہیں، بجٹ نے اس کو ایکسپوز کر دیا. غریب لوگوں پر ٹیکس لگاؤ، مڈل کلاس لوگوں پر ٹیکس لگاؤ، بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگاؤ، اور جو قیمت کم ہونی چاہیے، جو ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے وہ نہیں کی. یہ تو اگر جماعت اسلامی اس مسئلے کو نہ اٹھاتی اور احتجاج آپ نہ کرتے اور قربانیاں آپ نہ دیتے اور دھرنے آپ نہ دیتے تو یہ 7 روپے بھی کم نہ ہوتے. اور اب بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اس کے لیے تیار بھی رہیں کہ کسی وقت بھی ہم آپ کو کال دیں گے تو پھر ہم پھر سے اپنی اپنی جگہوں پر بھی اور آج نکل کر تیار ہیں کہ نہیں ہیں آپ. ہاں، یہ تیاری موجود رہنی